حیائی کے ساتھ آدمی گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے، اپنی بچی کو گھروں میں بٹھا کر ٹی ویوں کا نظارہ کیا جاتا ہے، بچیوں کے سامنے نوجوان بچے ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، ایک باپ اپنے بچی کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک ماں اپنے نوجوان بچے کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی چالو کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ ارے بھائی، ٹی وی کا کون سا پروگرام ہوگا جو آپ کو پاکیزہ ہوگا، پورے کپڑے بدن کے اوپر پہنے ہوئے ہوں گے، ہر حالت اچھی ہوگی، پورا لباس پہنے ہوئے؟ کون سی لڑکی سامنے آتی ہوگی؟ ہر لڑکی گندا لباس پہنے ہوئے آئے گی۔ جب ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، جب وہاں پر دیکھی ہوئی عورت کو یہاں دیکھتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بچے کی سوچ ہوگی، میں یہ کہتا ہوں کہ جب بچہ دیکھ رہا ہوگا، ٹی وی کو دیکھتے ہوئے اپنی ماں کو پلٹ کر دیکھے گا، اپنی بہن کو پلٹ کر دیکھے گا، تو وہ نظارہ وہ عکس سے اگر اٹھا کر اپنی بہن پر کرتا ہے تو کتنی غلط تعلقات اس کی بنا پر تعلق ہوتے ہیں۔ ایک باپ اپنی نوجوان بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ٹی وی پر کیا چل رہا ہے؟ چوما چاٹی چل رہی ہے، لپٹا جھپٹی چل رہی ہے، لیکن باپ عیاری کے ساتھ اپنی نوجوان بچی کے ساتھ بیٹھ کر ایک گندا منظر دیکھتا ہے، اور بچی بھی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر اس گندے منظر کو دیکھتی ہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہے۔ نہ باپ کو کوئی حس ہے کہ یہ گندا منظر ہے، جو بیوی کے ساتھ ہونے والا منظر میں اپنی بچی کے ساتھ بٹھا کر دیکھوں، کچھ احساس نہیں ہوتا۔ آدمی بے حسی میں پڑا رہتا ہے جب بچی ویسے گندے مناظر دیکھتے ہیں۔ بچے دیکھنے کے بعد ان کے تعلقات ابھرتے ہیں، ان کے خیالات ابھرتے ہیں، وہ بھی کسی اور سے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے، کسی اور سے ناجائز تعلقات پورا کرتے ہیں، لیکن آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ آدمی پڑا رہتا ہے کہ میرا گھرانہ اچھا ہے، میرا گھرانہ اچھا ہے، پھر اس گھرانے کو جب آگ لگتی ہے تو آدمی کو پتا چلتا ہے کہ میرے گھر کو جو آگ لگی ہوئی ہے یہ اپنے گھر کے چراغ سے لگی ہوئی ہے، کہیں اور سے نہیں لگی۔ جب گھر کو آگ لگتی ہے تو خود کے چراغ سے آگ لگتی ہے میرے بھائی، کہیں اور سے چراغ لگنے کا مسئلہ ختم ہے۔ اپنے گھروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کرو۔ آپ قرآن دیکھو، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیتیں نازل ہوا کرتے تھے، پہلے جو آیتیں نازل ہوتے گئے، ان آیتوں کو اس دور سے ملا کر دیکھو، ان آیتوں کو اس دور سے ملا کر دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کیا آیت ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر کو بچاؤ، اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آج کمانے کے اندر آدمی مصروف ہو چکا ہے، بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، بچوں کے خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن انہی بچوں کی تربیت نکلتی ہے، انہی بچوں کی تربیت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، لیکن آدمی کو احساس نہیں ہوتا، بس آدمی مست پڑا رہتا ہے۔ پھر جب وہی بچے کسی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، آدمی کو شرم سے پانی ہونا پڑتا ہے۔ پھر یاد آتی ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ایک ملا جو بار بار کہا کرتا تھا کہ دیکھو اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، جب بچی غیر کے ساتھ منہ کالا کر لیتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ میں کاش اپنی بچی کو محبت کے ساتھ تربیت دے دیتا، اپنی بچی کے لیے میں اگر انتظام کر دیتا، سارے اپنی بچی کو اگر نگرانی رکھتا، تو آج میری بچی کسی اور کے گھر کے بہو نہ بنتی، کسی اور کے گھر کی بہو نہ بنتی۔ آج میری بچی، جس بچی کو ہم اپنے ناک سمجھتے ہیں، جس بچی کو ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں، جس کو جب آدمی ایک بھیج دیتا ہے، کسی کے ساتھ نکاح کر بھیجتا ہے، تو باپ کے دل کے اندر ایک کڑن پیدا ہوتی ہے، تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ باپ آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے رو رہا ہوتا ہے، چونکہ ایک بچی ہی ہوتی ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے جس سے باپ بہت بے انتہا محبت کرتا ہے، اور یہی بچی جب منہ کالا کر کے جاتی ہے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ماں اگر بھول جائے لیکن باپ مرتے دم تک نہیں بھولتا، ایک ایک لمحہ یاد کر روتا ہے۔ اسی باپ سے میں گزارش کرتا ہوں، انہی تمام باپوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو۔